اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ فقہی مسائل کا سلسلہ ماہ رمضان مبارک میں اس فقہی کمپٹیشن کے ساتھ جاری ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، چونکہ ماہ رمضان مبارک میں پروردگار عالم نے ہمارے اوپر روزے فرض قرار دیے، اور روزے کی حکمت اور روزے کا فلسفہ روایتوں میں علماء نے ہم تک پہنچایا کہ روزہ کیوں رکھنا چاہیے۔ کسی حد تک کوشش کی کہ اس سے پہلے کے پروگرامز میں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ جو روزے آج کل ہمارے اوپر واجب ہیں، ان کے علاوہ کون سے ایسے روزے ہیں کہ جن کو معصومین علیہم السلام کی احادیث کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ روزے رکھنا مکروہ ہیں اور روزے رکھنا حرام ہیں۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کے اوپر روزہ بالکل سے واجب ہے ہی نہیں۔ تو آئیے آج ہم یہ جاننے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پورے سال میں وہ کون سے اور وہ کتنے روزے ہیں کہ جو رکھنا مکروہ ہیں، یا وہ کون سے روزے ہیں یا وہ کتنے روزے ہیں کہ جن کا رکھنا حرام ہے، اور وہ افراد کون سے ہیں کہ جن کے اوپر اصلاً روزہ واجب ہی نہیں کیا گیا۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ چند ایسے دن ہیں ہمارے پاس یا ایسے روزے ہیں کہ جہاں پر روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ سب سے پہلے روزہ عاشور یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا روزہ عرفے کے دن اس انسان کے لیے کہ جو روزہ تو رکھ لے مگر روزہ رکھنے کی وجہ سے دعائے عرفہ نہ پڑھ سکے، یعنی روزہ رکھ لیا ہے لیکن روزے کی حالت میں عرفے کے اعمال کرنے اور دعائے عرفہ جو کہ خود ایک طویل دعا ہے جس کا پڑھنا بہت زیادہ مستحب قرار دیا گیا ہے، اس کے پڑھنے میں آپ کو کمزوری لگ رہی ہے، آپ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو دعائے عرفہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو ایسے انسان کے لیے عرفے کے دن روزہ رکھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی وجہ سے دعائے عرفہ نہ پڑھ سکے۔ تیسرے، میزبان کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھنا۔ مستحب روزہ رکھنا یعنی اگر ہم کسی کے گھر مہمان بنے ہیں، جس کے یہاں جا کے مہمان بنے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں کھلائے۔ اب یہاں پہ دیکھیے مومن کی حرمت، مومن کی عزت، مومن کا وقار اللہ کی نظر میں کس قدر ہے۔ روایتوں سے ثابت ہے کہ مومن کا احترام، مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے، لیکن ہم کعبے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ حقیقت میں کعبہ بڑا مقدس ہے۔ اگر کوئی انسان کعبے کی ذرہ برابر بے احترامی کر دے، چپل پہن کے کعبے کے اندر چلا جائے تو ہم اسلام سے خارج کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مگر کسی مومن کا دل توڑ دے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں احادیث میں یہ بیان ہوا کہ کعبے سے زیادہ احترام ایک مومن کا ہے، ایک مومن کے دل کا ہے۔ کسی مومن کا دل نہیں دکھانا چاہیے، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ یہاں میزبان کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ مکروہ قرار دیا ہے اسلام نے، یعنی اگر آپ کسی کے گھر مہمان ہیں، آپ جس کے یہاں مہمان ہیں وہ راضی نہیں ہے آپ روزہ رکھیں، مستحب روزے کی بات ہو رہی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ روزہ رکھیں تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی آپ کے لیے روزہ رکھنا ہی مکروہ ہو جائے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو کھلائے، آپ روزہ نہ رکھیں تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اچھا، یہ یاد رہے یہ مستحب روزوں کی بات ہے۔ واجب روزہ کوئی بھی منع کرے، والدین بھی اگر کہیں واجب روزہ نہ رکھو تو واجب روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ واجب روزہ جو اللہ کی طرف سے ہے وہ آپ کو رکھنا ہے، اس لیے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی جہاں معصیت کی بات آ جائے وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، نہیں کرنا ہے ہمیں کسی کی اطاعت جہاں اللہ کی بات آ جائے۔ اس کے بعد ہے والدین کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھنا، یعنی اگر والدین اپنی اولاد کو مستحب روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تو اولاد کے لیے مستحب روزہ رکھنا منع فرمایا گیا ہے، مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ روزے ہیں کہ جن کو اسلام نے مکروہ قرار دیا۔ آئیے وہ روزے کہ جنہیں اسلام حرام قرار دیتا ہے، اصلاً منع فرمایا گیا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حرام اور مکروہ کے درمیان کا فرق یہ ہے کہ جہاں پر اسلام کم خرابیاں یا کم مفسدہ، کم فساد دیکھتا ہے اسے مکروہ قرار دیتا ہے، جہاں پہ بہت زیادہ انسان کے لیے ضرر پایا جاتا ہے، نقصان پایا جاتا ہے، اس چیز کو پروردگار حرام قرار دیتا ہے۔ تو حرام روزوں کی فہرست میں سب سے پہلے عید قربان کا روزہ ہے اور عید الفطر کا روزہ ہے۔ دو عیدیں ہیں ہمارے پاس، دونوں دن ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے، دونوں دن کا روزہ رکھنا ہمارے یہاں حرام ہے اور منع فرمایا گیا ہے۔ تیسرے وہ روزہ
11 اور 12 اور 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا اس انسان کے لیے کہ جو منی کے میدان میں ہے۔ حاجی جاتے ہیں، وہاں پر ایک میدان ہے جس کو میدان منی کہا جاتا ہے۔ 11 اور 12 اور 13 تاریخ کو ذی الحجہ کی روزہ رکھنا اس انسان کے لیے کہ جو میدان منی میں ہے حرام قرار دیا گیا ہے، ممنوع ہے۔ یوم الشک کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے، منع ہے، یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا کہ پہلی ماہ رمضان مبارک ہے یا شعبان کی 30 تاریخ ہے۔ اگر آپ کنفیوز ہیں اور آپ کو کلیئر نہیں ہے کہ 30 تاریخ ہے یا پہلی رمضان ہے، تو اس کو پہلی رمضان سمجھ کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ کو کلیئر نہیں ہے کہ پہلی رمضان ہو گئی ہے لیکن آپ پہلی رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں اس نیت سے کہ پہلی رمضان ہو گئی ہے اس کا میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے منع فرمایا گیا ہے۔ ہاں البتہ اس کا راستہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کلیئر نہیں ہوا کہ 30 شعبان ہے یا پہلی رمضان ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قربت خدا کے لیے روزہ رکھے، نیت یہ کرے کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ اگر یہ 30 شعبان ہے تو پروردگار اس کا شمار میرا جو ہے وہ مستحب روزوں میں کر لینا، اور اگر یہ پہلی رمضان مبارک ہے تو میرا شمار ماہ رمضان مبارک کے روزوں میں ہو جائے۔ میں تیری قربت کی خاطر روزہ رکھتا ہوں لیکن مجھے یہ کلیئر نہیں ہے کہ پہلی رمضان ہے یا 30 شعبان ہے۔ تو اب یہاں پہ خیال رہے مومنین کہ آپ کو روزہ پہلی رمضان سمجھتے ہوئے نہیں رکھنا ہے۔ اس کے بعد خاموشی کا روزہ رکھنا، صوم الصمت، خاموشی کا روزہ رکھنا ہمارے یہاں ایک دم مکروہ قرار دیا گیا، ممنوع قرار دیا گیا، حرام قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ آپ خاموشی کا روزہ یعنی از اول صبح تا آخر شام، صبح سے لے کے بالکل شام جب ہو جائے تا آخر نہار آپ پورے دن جو ہے وہ خاموش رہیں، کسی سے کوئی کلام نہ کریں، یہ ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی کہیں پر آپ کو انصاف کی بات کہنا پڑ جائے، کہیں پر آپ کو گواہی کے طور پہ پیش آنا ہو جائے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو خاموشی کا روزہ رکھنا ہمارے ہاں حرام ہے۔ اس کے بعد عورت کا مستحب روزہ رکھنا کہ جس سے اس کے شوہر کی حق تلفی ہو رہی ہے، شوہر کی اجازت نہیں ہے، شوہر جو ہے وہ بیوی سے کچھ چاہتا ہے، لیکن یہ کہ اگر بیوی اس کی وائف اگر روزہ رکھتی ہے مستحب روزہ کہ جس روزے کی وجہ سے شوہر کا حق ضائع ہو رہا ہے، یہ روزہ اس کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وصال کا روزہ، کہتے ہیں صوم الوصال، یعنی 2 روزوں کو اس طرح سے ملا دینا کہ بیچ میں افطار ہی نہ کریں۔ آج ہم نے روزہ رکھا، صبح سے شام آ گئی، شام میں افطار کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، رات گزر گئی، اگلے دن کا پھر روزہ رکھ لیا۔ کہتے ہیں کہ صوم الوصال بغیر افطار کے 2 روزوں کو لگاتار رکھنا کنٹینیو، یہ ہمارے ہاں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھا ہے تو افطار کرنا پڑے گا، افطار مستحب ہے، افطار کرنا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، کسی کو کھلانا بھی باعث اجر و ثواب ہے، سحری کرنا بھی مستحب ہے۔ افطار کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں افطار کی فضیلت میں۔ افطار مولا فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء اللہ، کہتے ہیں کہ ایک روزے دار کے لیے 2 بہترین خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جو ہے افطار کے وقت ہوتی ہے، اور ایک خوشی اس کو اس وقت ہوگی جب وہ اپنے پروردگار سے جا کے ملے گا۔ یعنی روزہ رکھنے کا اجر، اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر صرف میں دوں گا، تو پروردگار سے جب ملاقات ہوگی یعنی جب اعمال پیش کیے جائیں گے تو روزے کا ایک بہترین اجر پروردگار اسے عنایت فرمائے گا۔ اس کے بعد اولاد کے لیے وہ روزہ رکھنا کہ جو ماں باپ کی اذیت کا سبب بنتا ہو۔ دیکھیے مکروہ روزوں میں ہم نے گنایا تھا آپ کو کہ اولاد کے لیے وہ مستحب روزہ رکھنا کہ جس کو والدین منع کر رہے ہیں، وہاں اذیت کی بات نہیں تھی۔ اگر اذیت کی بات ہو جائے کہ روزہ رکھا ہے لیکن اذیت کا سبب بن رہا ہے، ماں باپ کی اذیت کا سبب بن رہا ہے، تو یہاں پر حرام ہے۔ اذیت کا سبب نہیں بن رہا ہے، والدین صرف راضی نہیں ہیں، انہیں منع کر رہے ہیں، تو مکروہ ہے، لیکن اگر تکلیف کا سبب بنے تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ مریض انسان کے اوپر بھی روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور وہ انسان کہ جس کے لیے روزہ نقصان دہ ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے ایک دم اگر روزہ رکھ لے گا تو اس کے جسم کو نقصان دے گا، یہ بات وہ جانتا ہے، اور اس بات کو جاننے کے باوجود اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ممنوع ہے، حرام ہے۔ اس کے بعد مسافر کا روزہ کہ جو حالت سفر میں انسان ہے اس کا روزہ رکھنا بھی ممنوع ہے۔ ان حرام روزوں کے اندر علماء نے فہرست میں گنایا کہ جو حالت سفر میں ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا، علاوہ ان مستثنی موارد کے کہ جن کو استثناء کیا گیا اور الگ کیا گیا اور بتایا گیا کہ بھئی وہاں پر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ان افراد کے بارے میں بات کریں کہ جن کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔
کچھ ایسے افراد ہیں جن پر روزہ واجب نہیں ہے، جیسے ضعیف العمر ہے، بزرگ ہے، ایک بزرگ انسان کی جس کے لیے روزہ باعث مشقت ہے، تکلیف دینے کا سبب بنتا ہے، اس کے اوپر روزہ اصلاً واجب نہیں ہے۔ ایک حاملہ خاتون وہ عورت کے جو اگر روزہ رکھے گی تو اس کے حمل کے لیے یا خود اس کے لیے روزہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اس کا روزہ رکھنا بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہے، واجب نہیں قرار دیا گیا۔ دودھ پلانے والی وہ عورت، جبکہ اس کے دودھ پلانے والی عورت کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے بچے پر اثر پڑ سکتا ہے، اس کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں ہے، بچے کے لیے ضرر پڑ سکتا ہے، بچے کے لیے نقصان دہ۔ ہاں اگر ایسی خاتون ہے کہ جس کا بچہ ماں کے دودھ کے ساتھ ساتھ الگ سے بھی دودھ پیتا ہے اور اگر ماں روزہ رکھ لیتی ہے تو بچے کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بچے کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، تو ایسے خاتون کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس کے بچے کو ضرر ہو اس کے اوپر روزہ واجب ہی قرار نہیں دیا گیا۔ وہ بیمار کہ جس کو روزہ رکھنے سے نقصان ہو رہا ہو، یعنی ایسے انسان کہ جو ایسی بیماری میں ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لے گا تو اسے نقصان ہوگا، اس کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے۔ زیادہ پیاس لگنے والا مریض، کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جن کو بار بار پیاس لگتی ہے، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے۔ اب یہاں دھیان میں رہے، یہ آپ کے جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ اس کو کوئی دوسرا طے نہیں کرے گا کہ آپ کو کتنی پیاس لگتی ہے، آپ برداشت کر سکتے ہیں برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، آپ جو ہیں خود اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ ایک دوسرے کے سامنے تو ہم معذرتیں پیش کریں گے کہ نہیں بھائی ہمیں بہت پیاس لگتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کتنی پیاس لگتی ہے، روزہ قابل برداشت ہمارے لیے ہے یا قابل برداشت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ انسان کے جس کو پیاس لگتی ہے، پیاس لگنے کا مریض ہے جو برداشت نہ کر سکے، اس کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے۔ نابالغ انسان کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے۔ حیض یا نفاس کی حالت میں جو خاتون ہے اس کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے۔ 10 دن سے کم ارادہ رکھنے والا مسافر، یعنی جس نے جا کے قیام کیا کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں 10 دن رکے گا، 10 دن سے کم رکے گا، 8 دن 9 دن 5 دن 4 دن 2 دن رکے گا، اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، وہ روزہ رکھ لے گا تو بھی اس کا روزہ ہوگا نہیں۔ کمزوری کا احساس کرنے والا وہ انسان کہ جس کو لگتا ہے کہ بھئی اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا، ایسی ویکنس محسوس کرنے والے انسان کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے۔ بے ہوش یا کوما میں چلے جانے والے انسان کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے۔ دیوانے اور مجنون کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں ان دیوانگی اور جنون سے محفوظ فرما۔ تو نے روزے فرض قرار دیے ہیں تو یقیناً تیری حکمت ہے، اور تو نے کسی حد تک معصومین علیہم السلام کے ذریعے ہم تک پیغام بھیجا۔ ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ روزہ ہماری صحت کے لیے مفید ہے، روزے سے بیماریاں ختم ہوں گی، روزے سے ہمارے معدے کو سکون ملے گا، روزے سے شہوت پہ کنٹرول ہوگا، روزے سے امیری اور غریبی کے درمیان فرق ختم ہوگا۔ بہت ساری حکمتیں اور علتیں، بہت سارے فلسفے جو روزے کے ہم تک پہنچے ہیں۔ دعا ہے پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔